وكفى والصلاة والسلام على عبده الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفى عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم اساتذہ کرام، معزز مہمان گرامی اور میرے عزیز رفقائے محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ کوئی معمولی عنوان نہیں بلکہ ایک عظیم الشان اماکیر اور اخلاقی فریضہ ہے، اور وہ ہے دعوت تبلیغ اور ہماری ذمہ داری. دعوت تبلیغ در حقیقت وہ نور ہدایت ہے جو قلوب انسان کے ظلمات کو صاف کر کے صراط المستقیم کے شاہراہ مستقیم پر گامزن کرتا ہے. یہ محض الفاظ کی ترسیل نہیں بلکہ افکار کی تطہیر، کردار کی تعمیر اور معاشرے تدبیر کا ایک جامع اور کامل نظام ہے. معزز سامعین کرام، یہ فریضہ انبیاء علیہ السلام کی سنت متواترہ اور شعار لازمہ رہا ہے. انہوں نے مسائل و عالم کی سنگلاخ وادیوں میں بھی استقامت، حکمت اور شفقت کے وادیوں، استقامت، حکمت اور شفقت کے جراب روشن کیے. حضرین مجلس، آج اگر ہم اپنے گرد پیش کا جائزہ لیں تو اخلاق انحطاط، فکر انتشار اور روحانی افلاس کا ایک ہولناک منظر دکھائی دیتا ہے. ایسے وقت میں نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہر مسلمان پر اپنی استطاعت کے مطابق دین کا علم پھیلانا اور عملی زندگی میں اسلام کو نافذ کرنا لازم ہے. یہ محنت معاشرے میں دین کا شوق پیدا کرتی ہے، اخلاقی سدھار لاتی ہیں اور آخرت میں سرفروئی کا ذریعہ بنتی ہیں. معاشرے کو سدھارنے اور اخلاقی اقتدار کی مثال بنانے میں چند ذمہ داریاں ہم پر بھی لاگو ہوئی ہیں، جن میں سب سے پہلی ذمہ داری علمی اور عملی کوشش. تبلیغ صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ہونا چاہیے. جو بات معلوم ہو اسے دوسروں تک پہنچانا اور خود بھی عمل کرنا ضروری ہے. دوسری ذمہ داری خلوصیت، دین کی دعوت شہرت اور یاکاری نہیں بلکہ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. تیسری ذمہ داری نرمی اور حکمت، دین کی دعوت نرمی اور حکمت کے ساتھ دی جائے تاکہ دلوں میں دین کی محبت پیدا ہو. چوتھی ذمہ داری انفرادی اصلاح، اپنے اور معاشرے کی زندگیوں سے بے دینی کو ختم کرنے کے لیے انفرادی اور اجتماعی کوششیں جاری رکھنا. پانچویں ذمہ داری پیروی رسول، دعوت تبلیغ کے کام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھنا. چھٹی ذمہ داری دعا کا اہتمام. الفاظ تب اثر پکڑتے ہیں جب دعا دل سے طلب ہو، جب دعا دل سے طلب ہو. الفاظ تب اثر پکڑتے ہیں جب دعا دل سے طلب ہو. ہدایت دینا اللہ رب العزت کے کام ہے، ہدایت دینا اللہ رب العزت کا کام ہے اور دعا اس در کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. حضرین مجلس، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعوت تبلیغ کے صحیح سمجھ و خلوصیت کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.